السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا بھی کام نہیں چل رہا ہے، آپ کے بھی روزگار میں دقتیں پریشانیاں ہو رہی ہے، تو اس بیان کو مکمل سننا۔ انشاءاللہ اس بیان کے سننے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اچھا میرے کو سچ بتاؤ، آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے؟ کس کس کو چاہیے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے ہاں، اور حلال حلال، وہ بیاج والا نہیں، حلال ایک دم، دونوں ہاتھ اوپر کرو، بولو حلال، اور وہ بھی چھپر پھاڑ کے چاہیے نا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ سارود والوں کو چاہیے۔ میرا گھر جو ہے نا، میرا گھر، اس گھر میں ایک الماری ہے، الماری میں بہت زیادہ کارڈ رکھے ہوئے، درود شریف کے کارڈ، دعاؤں کے کارڈ۔ میں کہیں بھی بیان میں جاتا ہوں تو ایک بنڈل اٹھاتا ہوں اور لے کے، اور راستے میں دیکھتا ہوں کہ کون سا کارڈ ہے، پھر اس کا اعلان کرتا ہوں۔ تو آج بھی میں نے بنڈل نکالا، یوں اپنی بیگ میں ڈالا اور آیا تو دیکھا مالدار بننے والا درود شریف ہے۔ مطلب پہلے سے تمہاری نیت، اور بیچارے قرات والے کو کچھ نہیں دیا، نظم پڑھنے والے کو کچھ نہیں دیا، ایسا مت کرو بھائی۔ ہاں تو میں جو درود آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ حضرت ابو سعید خدری، بولو کون؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کھانا نہیں پینا، وہ جو غریبی تھی، ان کو کیا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ دیں گے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر سخی داتا کوئی، لیکن ہمارے نبی نے درود شریف دیا اور کہا تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی بچوں کو بھی کہو کہ پڑھے۔ ہم ہوتے تو کہتے میں تو جو لینے کے لیے آیا تھا وہ تو ملا نہیں، لیکن وہ پکے تھے، حضرت ابو سعید خدری گئے، پڑھے، بیوی پڑھی، بچے۔ کچھ دن کے بعد ہمارے نبی وہاں سے گزرے تو دیکھا ماشاءاللہ بڑا گھر، بڑا کھجور کا باغ۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا ابو سعید تم؟ تو کہا ہاں کچھ دن پہلے تم آئے تھے نا؟ کہا میں آیا تھا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اتنا اچھا، کہو آپ نے درود شریف دیا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا کون سا درود شریف؟ انہوں نے پڑھ کے بتایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو سعید تو اکیلا نہیں، قیامت تک کوئی بھی پڑھے گا اللہ چھپر پھاڑ کے اسے روزی عطا کرے گا، حلال روزیہ۔ کون سا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پڑھتا جا، اللہ چھپر پھاڑ کے بے حساب حلال برکت والی روزی دیتا رہے گا۔ بھائی کسی کو سارود میں میرا بیان اچھا لگا ہوئے اور باہر نکل کر بولے قاری صاحب بہت اچھا بیان کیا، انعام دوں گا، ویسا میرے کو لگتا نہیں کوئی کرے ایسا کرے، لیکن کوئی ایسا باہر نکل کر بولے واہ قاری صاحب کیا بیان کیا، انعام دوں گا، تو 5 روپیہ تو نہیں دے گا، 50 روپیہ بھی نہیں دے گا، کم سے کم 500 کی پتی دے گا۔ وہ دے گا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اپنا سٹیٹس دیکھے گا کہ میرا سارود میں جو سٹیٹس ہے اس کے حساب سے میں سامنے والے کو ہدیہ دوں گا۔ تو اللہ جب کہتا ہے یہ درود پر میں دوں گا، تو اللہ کی شان تو عجیب و غریب شان ہے، کیسے چھپر پھاڑ کے دے گا۔ یہ درود شریف میں نے ایک کو دیا نا، سننے جیسا ہے، میرے کو کہتے ہیں مولانا آپ نے درود شریف تو دیا مالدار بننے کا، کتنی مرتبہ پڑھنے کا وہ تو بولے ہی نہیں۔ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ کہا بہت۔ میں نے کہا بہت، سمجھ گئے بھائی کتنا؟ اور ایک تو بڑا عجیب واقعہ ہوا، یہی درود شریف کئی سالوں سے میں بانٹ رہا ہوں۔ ایک جگہ میں نے دیا، ایک میرے پاس آیا، میں کوئی کارڈ لے کر آیا، کہتا یہ درود شریف آپ نے دیا؟ میں نے کہا ہاں۔ مالدار بنتے ہیں؟ ہاں۔ کہا میرے اوپر پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا، ابھی 15 لاکھ کا ہو گیا۔ میں نے کہا ایسا ہوئے ہی نہیں، یہ درود میرا تھوڑی ہے، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بہت پیارا درود پاک ہے، اور کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم مالدار بن گئے، تو تو کیوں؟ کہتا نہیں قاری صاحب میں آپ کو بالکل کھل کر کہتا ہوں، پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا، ابھی 15۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوئے۔ پھر میرے دماغ میں معلوم نہیں اللہ نے بات ڈالی، میں نے کہا تو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ کہا 300 مرتبہ۔ میں نے کہا 300 مرتبہ درود کب پڑھتا ہے؟ کہا صبح اٹھو 9 بجے کہ سیدھا یہ درود، پھر ناشتہ۔ میں نے کہا فجر کی نماز؟ وہ کہا آپ نے کہا تھا۔ میں نے کہا میری غلطی ہے، کیوں تو بالغ نہیں ہوا ابھی تک؟
मैंने कहा अब 15 लाख नहीं, अब 20 लाख का इंतजार कर, क्योंकि दरूद पढ़ना वाजिब होगा, सुन्नत होगा, नफल होगा। और फजर की नमाज मैंने कहा फर्ज छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया और सुन्नत पे अमल कर रहा है और साथ में उम्मीद रखता है कि पैसा आवे। ये तो कैसा हो गया मालूम है, कैसा हो गया मालूम है कि कोई कुर्ता पहने पैजामा नहीं पहने, उसको क्या बोलेंगे? अक्ल वाला बोलेंगे? अरे उसको बोलेंगे ये नहीं पहना होता ना एक बार तो चल जाता, लेकिन कम से कम सतर तो छुपाया होता पहले फर्ज पे आने का। अरे बोलो पहले फर्ज पे आने का। और मैं तो सबको कहता हूँ सारोद वालों, नमाज पढ़ना, आवाज नहीं आ रही, नमाज पढ़ना कैसे पढ़ने का? खड़े होकर। कैसे पढ़ने का? चलो नहीं, खड़े नहीं हो सकता, बूढ़ा हो गया, अल्लाह ने कहा जा घर जाके सो जा। क्या कहा? कैसे पढ़ने का? बैठ। अच्छा, किसी को बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, ये सब कमर दुखती है बैठ के पढ़े, तो अल्लाह ने कहा कि सो जा। कैसे पढ़? लेट के पढ़। तो उसने कहा भी लेट के पढ़ूंगा तो रुकू कैसा करूंगा, सजदा कैसा करूंगा? अल्लाह ने फरमाया आंखों से इशारा कर ले, तेरा रुकू भी अदा हो जाएगा, सजदा भी अदा। पढ़ो ना, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। मैं आप मर्दों से पूछ रहा हूँ, ये बहनें सुनती होगी मालूम नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने नमाज खड़े होकर, नहीं तो बैठकर, नहीं तो अल्लाह ने नमाज को माफ किया? नहीं, इधर अच्छा बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। माफ किया? कौन कौन बोलता है माफ नहीं किया? सब बोलते ना अल्लाह ने माफ। कोई भी हाल में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं। दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया, दो जगह। एक तो नाबालिग बच्चा, वो ये जैसे ये जो बच्चे बैठे छोटे छोटे कारी असद के पीछे, ये नाबालिग बच्चा जो 7 साल का है, 8 साल का है, बोलो उसके ऊपर नमाज पढ़े तो माँ बाप को सवाब है, बच्चे का मकाम ऊंचा है, अल्लाह इनको हाफिज कामिल बनावे। लेकिन फर्ज नहीं है, बोलो नाबालिग बच्चे पर नमाज माफ। सबीयुन रुफिया अनहुल कलम, हदीस में लिखा बच्चा उसके ऊपर नमाज माफ। और नंबर 2 किस पर माफ है मालूम? पागल जिसका दिमाग का ठिकाना नहीं, कभी कपड़ा पहना नहीं पहना, कभी बाहर हा हो चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी जमीन पे बैठ जाता है, यानी वो बेचारा मेंटली पागल है, उसके ऊपर नमाज क्या है? माफ। हाँ, लिखा है मातूहुन रुफिया अनुल कलम, जो मजनून होगा, पागल होगा, उसके ऊपर भी नमाज क्या है? माफ। तो सारों वालों सब साथ में मिलकर बोलो, नमाज कितने के ऊपर माफ है? 2। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 पागल। अभी जो सारों के जवान जो है, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, पहले में आएंगे नहीं तो किस में आएंगे? अल्लाह तबारक व तआला पाउली हम सब के कारोबार में खैर पाउली और नहीं बल्कि नमाज छोड़े वो पाउला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं नहीं कहता, हदीस में लिखा है कि 2 के ऊपर नमाज माफ है, एक नाबालिग पे